أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم. سورہ آل عمران آیہ مبارکہ 110. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے تم اے امت مصطفیٰ تم لوگ بہترین امت ہو. تمہیں لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری سونپی گئی ہے, معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. تم امر بالمعروف کرتے ہو, نہی عن المنکر کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا. اہل کتاب کے اکثریت کے ایمان نہ لانے کا سبب بتایا. توجہ فرمائیں, میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا لیکن یاد دہانی کے لیے دوبارہ اس کا آخری حصہ جو ہے آیت کا فرمایا منہم المؤمنون, ان میں سے مومن بھی ہیں. پہلے کیا فرمایا تھا؟ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے, ابھی تک ایمان نہیں لائے رسول اللہ پر. پھر یہ کون سا ایمان ہے؟ ان میں سے مومن بھی ہیں. اس ایمان سے مراد یہ ہے کہ جو ان کے پاس رسول اللہ کے آنے سے پہلے حضرت موسیٰ کا دین ہے اس پر ایمانداری سے عمل پیرا ہے, اور جو اپنے دین پر عمل پیرا نہیں ہوتا, اللہ کی نافرمانیوں کا عادی بن جاتا ہے, اسے قرآن کریم فاسق کہتا ہے. تو فرمایا کہ اہل کتاب اگر ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا. ان میں سے مومن بھی ہیں لیکن اکثر ان میں سے فاسق. اس وجہ سے ان کی اکثریت سے اللہ یعنی بتا رہا ہے کہ ان کی اکثریت سے اے رسول امید نہ رکھیے گا کہ یہ آپ پر ایمان لائیں. اس کی طرف اشارہ قرآن کریم نے فرمایا ہے سورۃ البقرہ میں بھی. توجہ سے سنیے گا. یہ ساری آیات جو گزشتہ اقوام کے بارے میں ہیں, ان کے مزاج, ان کے رویوں کے بارے میں ہیں. ان کو جب انسان قرآن میں پڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میرا رویہ کن سے ملتا جلتا ہے. مسلمان جب نئے مدینہ میں آئے اور مدینہ والوں نے اوس و خزرج نے بھی بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنا شروع کر دیا, مسلمانوں کو کفار کی نسبت اہل کتاب سے زیادہ امید تھی کہ یہ جلدی ایمان لے آئیں گے. آپ مدینے کے معاشرے پہ غور کیجیے. رسول اللہ کے آنے سے پہلے یہودی کفار کو, اوس اور خزرج والوں کو رسول اللہ کا نام لے کر دھمکی دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایک نبی کا انتظار کر رہے ہیں, ہم منتظر ہیں آخری نبی کے. جب وہ آئے گا تو تم جو ہم پہ ظلم کرتے ہو وہ ہمارے بدلے لے گا تم سے. یہ کفار کو دھمکی دیتے تھے. جب سمجھنے کی بات ہے, جب رسول اللہ تشریف لائے تو جن کو یہ دھمکی دیتے تھے وہ جلدی ایمان لے آئے, اور جو دھمکی دینے والے تھے وہ اس رسول کے دشمن بنے. یہ کیوں ہوا؟ اس کا سبب قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہودی عوام کو ان کے پیسہ کھانے والے علماء اور خطباء نے تحریف کر کے دین بتایا ہوا.
بہت قلیل تعداد تھی کہ جو واقعا نیک اور پاکیزہ لوگ تھے یہودیوں میں، لیکن اکثریت مال خور علماء کے پیچھے چل پڑی تھی۔ اب جب رسول اللہ آئے، تشریف لائے مدینہ میں، جیسے ہی ان کی زبان اطہر سے قرآن مجید کی آیات سنی، پاکیزہ لوگوں نے، ان کے دلوں نے گواہی دے دی کہ یہ وہیں سے یہ کلام آیا ہے جہاں سے موسیٰ کا کلام آیا۔ پاکیزہ تھے، پاکیزگی کی لذت، ذائقہ انہیں پتہ تھا۔ وہ جو کرپٹ ہو گئے تھے، عوام اپنے تحریف شدہ دین پہ چل رہے تھے، سود حلال کر لیا تھا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اپنے اوپر حلال کر لی تھی، انہوں نے جب رسول اللہ کی باتیں سنی تو ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھی۔ جیسے بعض لوگوں کو نصیحت اچھی نہیں لگتی، تو ان کو بھی نصیحت اچھی نہ لگی رسول اللہ کی، تو انہوں نے اپنے علماء سے جا کے پوچھا کہ یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہماری کئی نسلوں سے ہمیں بتایا گیا کہ آخری نبی آئے گا اور جو اس پر ایمان لائیں گے وہ دنیا کے بہترین خوش نصیب ترین لوگ ہوں گے، یہ وہی نبی ہے؟ اب جب ان علماء نے صورتحال کا تجزیہ کیا، انالیسس کیا، تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ یہ وہی رسول ہے، اور قرآن نے بتایا کہ یہ ہمارے رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں، اتنی نشانیاں ان کے پاس ہیں، اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اتنی پہچان کے باوجود کیونکہ کرپٹ تھے، کیونکہ عوام سے پیسہ کھانے کے عادی ہو چکے، دین کی تعریف کر کر کے عوام کو خوش کرتے رہتے، راضی کرتے رہتے، یہ سب قرآن میں پہلے ہی سپارے میں بتایا ہوا۔ آپ پہلا جز قرآن مجید کا جا کے پڑھیں، آپ کو پتہ چل گا۔ تو انہوں نے کہا اگر ہم نے گواہی دے دی کہ یہ وہی رسول ہے جس کا انتظار کر رہے ہو، تو اس کے بعد پھر ہمیں کوئی چندہ نہیں دے، پھر ہماری بساط جو ہے وہ لپیٹ دی جائے گی، ہماری طرف کوئی نہیں آئے گا، پھر سارے اس پر ایمان لے آئیں گے اور پھر یہ بڑا بن جائے گا۔ تو انہوں نے اپنی اس عوام کو کہ جن کو اپنی مرضی کی باتیں اچھی لگتی تھی، حق سے محبت نہیں تھی، ان کو انہوں نے کہا کہ یہ رسول نہیں ہے بلکہ یہ نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا شخص ہے۔ اور اس کے بعد ایک ایسی دشمنی اور خیانتوں کے سلسلے کا آغاز ہوا یہودیوں کی طرف سے رسول اللہ کے ساتھ کہ جس کے بیان کرنے کا ابھی یہاں پر وقت نہیں ہے میرے پاس۔ انہوں نے کتنی بڑی بڑی خیانتیں کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ لوگ کافروں سے کہا کرتے تھے کہ جب ہمارا نبی آ جائے گا جس کے ہم انتظار میں ہیں تو وہ تمہیں اس مدینہ سے نکال دے گا، لیکن نکلے کون؟ ان یہودیوں کو نکلنا پڑا اپنی خیانتوں کی وجہ سے مدینہ۔ یہ بڑا عبرتناک باب ہے ان کے لیے جو کسی کے انتظار میں، لیکن جس کے انتظار میں ہوتے ہیں ان کی تعلیمات سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر جب وہ حقیقی دین لے کر آتا ہے آنے والا تو ان کو اپنے مفادات، دنیاوی مفادات خطرے میں نظر آتے ہیں، تو اس وقت پھر یہ کرپٹ لوگوں کی گود میں جا گرتے ہیں، اس اللہ کے نمائندے کو نہیں پہچان پاتے۔ توجہ فرما رہے؟ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب تشریف لائیں گے، بڑا غور سے سنیے گا، جب امام تشریف لائیں گے، ایک وہ امام کی شخصیت ہے، امام کیسے ہوں گے، امام کیا کریں گے، جو میں نے، آپ نے، ہم میں سے ہر ایک نے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی۔ اگر خدا نہ خواستہ جو میں نے اپنے ذہن میں اپنی مرضی کا سن سنا کے امام بنا لیا ہے،
اگر میرے ذہن میں جو امام کی تصویر ہے وہ حقیقی امام کی حقیقی تصویر سے، شخصیت سے ملتی جلتی نہیں ہے، اس کے مطابق نہیں ہے، تو پھر بڑے خطرے کی بات ہے کہ کہیں جب وہ امام آئے تو میں کہوں یہ تو وہ امام ہی نہیں جس کے میں انتظار میں تھا، اور اس کو ماننے سے انکار کروں۔ امام کو کون پہچانے گا؟ کیونکہ وہ ایسی ہستی ہے ان میں سے ہے جن سے اللہ نے گناہوں کو، نجاستوں کو، گمراہیوں کو دور کر دیا ہے۔ تو اگر میں اپنی زندگی میں گمراہیوں سے بچتا نہیں ہوں، اپنے آپ کو پاک نہیں رکھا، اللہ کی اطاعت کا مزہ نہیں چکھایا، بلکہ اللہ کی نافرمانیوں کا عادی ہو چکا ہوں، تو جب وہ آ کر خدا کی اطاعت کی بات کریں گے تو پھر جو میرے دماغ میں تصویر ہے وہ اس تصویر کے ساتھ نہیں ملے گی۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے روایات میں، عام لوگ بھی اور حتیٰ کہ اپنے آپ کو عالم کہنے والے، اور یہ عالم سے مراد یہ نہیں ہے کہ مثلا فرض کریں جس نے امامہ پہنا ہوا یا کسی خاص لباس میں، مراد وہ کہ جو دین بتانے والے بنے ہوئے تھے، جن کو لوگ سنا کرتے تھے، جن سے دین لیا کرتے تھے۔ اگر حقیقت دین بیان نہیں ہوتی تھی اور لوگ حقیقت دین سے آشنا نہیں تھے تو وہ علماء بھی امام کے دشمن بن جائیں گے اور ان کے پیروکار عوام بھی امام کے دشمن بن جائیں گے۔ بچے گا وہ جس کو حق پتہ ہے۔ اور میں اس نقطے کو یہاں پر تمام کروں کہ آپ امام کے بارے میں روایات پڑھیں کہ جب امام آئیں گے سب سے بڑا کام عدل کے قیام کے لیے کیا کریں گے؟ اللہ کے اس قانون کو معاشرے میں قائم کریں گے جس کا نام قرآن ہے۔ جس قانون کا نام قرآن ہے، جس کتاب کا نام، جس آئین کا نام قرآن ہے، امام زمان کی اولین اور بنیادی ترین ذمہ داری اور کام اس قرآن کی تعلیمات کو زندہ کرنا ہے۔ تو عزیزو، جن لوگوں کا قرآن سے تعلق ہی نہیں اور کسی اور فضا میں زندہ ہے، ان کو امام بڑے اجنبی لگیں گے، کہیں گے یہ کیسی باتیں کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا، قرآن اور اہل بیت رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ایک ہے۔ بڑی توجہ چاہوں گا، حدیث ثقلین کی گواہی کے مطابق قرآن اور اہل بیت ایک ہے، یعنی ان کی باتوں میں فرق نہیں۔ تو اگر کسی کو جب اہل بیت کا کوئی فرمان بیان کیا جائے اس کو لطف آئے، جب قرآن کی آیت بیان کی جائے اس کو لطف نہ آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے نام پر جو بیان کیا گیا ہے وہ حقیقت نہیں رکھتا۔ دو اور دو چار کی طرح یہ، اگر چونکہ قرآن تو ہمارے پاس محفوظ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یقیناً ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور شک نہ کرنا کہ ہم اس کے محافظ ہیں۔ لہذا قرآن لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ باطل سامنے سے اس کے اندر آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے اس کے اندر آ سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ حکمتوں والے قابل ستائش پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اس میں باطل اور غلط بات ایڈ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اہل بیت کے نام پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے، بولا جاتا ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کے نام پر جھوٹ بولتے تھے۔ لہذا دو چیزیں ہمیں بتائی گئی، توجہ فرمائیں۔ اگر ہم اپنی طبیعتوں کی، اپنے باطنوں کی اصلاح کرنے چاہتے ہیں، اسلام کے خالص ذائقے کو جا کر چکھے اللہ کی کتاب سے، اور اس کے بعد جب اہل بیت کا فرمان بیان کیا جائے جو اس ذائقے کے مخالف ہو، ہم سمجھ جائیں گے یہ اہل بیت کا فرمان نہیں ہے، اور جو اس ذائقے کے عین مطابق ہوگا ہمارا باطن گواہی دے گا یہ وہی نور ہے جو قرآن کا نور ہے۔ توجہ فرمائیں۔ پس اگر ہم قرآن سے اچھی طرح مانوس ہو جائیں،
اگر ہم اپنے آپ کو قرآن سے اچھی طرح مانوس کر لیں، شروع کر دیں بسم اللہ کر کے، خود بھی اگر شروع نہیں کیا، اور اپنی اولادوں کو بھی بچپنے سے ہی ان کے دلوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام خصوصی توجہ نوجوان کریں گے، اور والدین اپنے بچوں کے لیے خاص طور پہ توجہ کریں گے۔ امام نے فرمایا جب کوئی عالم جوانی میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ قرآن کو اس کے خون اور اس کے گوشت میں شامل کر دیتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جب قرآن کے ساتھ اس کا انس عالم نوجوانی سے ہو جائے، صلاحیت آ جائے گی انسان میں قرآن سے مانوس ہونے کے بعد کہ جب اس مزاج کے خلاف بات ہو رہی ہوگی اس کا ذہن اسے قبول نہیں کرے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دیہاتوں میں لوگ خالص دودھ پیتے ہیں، اپنی بھینسیں گائے رکھی ہوتی ہیں، اور شہروں میں ہم لوگ ڈبوں کا خالص دودھ پیتے ہیں۔ تو ایک دیہاتی اور ایک شہری کی آپس میں دوستی ہو گئی، اور سمجھ لیں آن لائن دوستی ہوئی، تو کافی عرصے کے بعد دیہاتی نے شہری سے کہا کہ آ کر مجھ سے ملو۔ وہ ملنے آیا تو اس نے اسے اپنا گاؤں دکھایا، تو شہری نے کہا کہ میں دودھ کا بڑا شوقین ہوں، اور میں خالص ترین جو کمپنی ڈبے میں دودھ دیتی ہے اس کا دودھ میں پیتا ہوں، وہاں سے مہنگا ترین دودھ خرید کے۔ تو دیہاتی نے کہا کہ آؤ میں تمہیں، میرے پاس بھی خالص دودھ ہے، تمہیں پلاتا ہوں۔ وہ اپنی اس جگہ پہ لے گیا جہاں اس نے اپنی بھینسیں رکھی ہوئی تھی۔ شہری کی آنکھوں کے سامنے اس نے بھینس کے اندر سے دودھ کو دوہا اور گلاس میں ڈال کے اس کو پیش کیا۔ اس جو ڈبے کا خالص دودھ ساری عمر پیتا رہا تھا، جیسے ہی ایک گھونٹ اس نے دودھ کا بھرا اس کا معدہ خراب ہو گیا۔ اس کے معدے نے جس دودھ کی اس کو عادت تھی پینے کی، جو پتہ نہیں کتنے فلٹر سے گزر جاتا ہے، اور سوائے سفید رنگ کے بیچ میں کچھ بھی نہیں بچتا، ٹھیک ہے، اور ڈبوں پہ جھوٹ لکھا ہوا ہوتا ہے اور ہمیں اس کو بلیو ماننے کی عادت ہے، تو اس نے جیسے ہی دودھ پیا اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کو قے آنا شروع ہو گئی، اس کو جناب اس کا علاج کیا گیا، طبیعت سیٹ ہوئی۔ تو دیہاتی نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا یار یہ دودھ خالص نہیں ہے۔ اس نے کہا کیسے خالص نہیں ہے؟ تیری آنکھوں کے سامنے، جہاں سے اللہ پیدا کرتا ہے اس دودھ کو، تیری آنکھوں کے سامنے میں نے نکالا وہاں سے اور تجھے پلایا۔ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، شارٹ کرتا ہوں۔ شہری نے دیہاتی کو کہا کہ تو نے دوستی کا حق ادا کر دیا، میری باری ہے، تم کس دن شہر ہو۔ دیہاتی شہر گیا، سارا دن شہر پھراتے رہے۔ رات کو دیہاتی نے کہا کہ میں بھی دودھ پیے بغیر سونے کا عادی نہیں۔ اس نے کہا آج تجھے بتاتا ہوں 100% پیور ملک جو ہے وہ کیسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ لایا، اس نے اس کے سامنے ڈبہ کھولا اور اس دیہاتی کو دودھ پلایا۔ دیہاتی نے بھی چند گھونٹ پیے، اس کا معدہ بھی خراب ہو گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ چونکہ اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ جس غذا کی انسان کے معدے کو عادت نہیں ہوتی، فوری طور پہ پھر ریئیکٹ کرتا ہے۔ دیہاتی کو واقعاً خالص دودھ کی عادت تھی، اس نے ناخالص پیا، اس کے معدے نے باہر پھینک دیا۔ اس کو ناخالص کی عادت تھی، اس کو خالص ملا، اس کے معدے نے باہر پھینک دیا۔ جن کے ذہنوں کی دین کی بنیادی تصویر قرآن کے خالص مفاہیم سے بنتی ہے، وہ جب کوئی ناخالص بات سنتے ہیں، جتنے بھی بڑے سے سنے، ان کا دماغ اس کو باہر پھینک دیتا ہے۔ اور جنہوں نے اپنے دین کو سنا کر ناخالص باتوں سے بنایا ہو، انہیں جب خالص قرآن سنایا جاتا ہے، ان کا معدہ بھی قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ بات آپ کے ذہنوں میں رہے کہ دونوں ہی اپنے اپنے دودھ کو خالص سمجھ رہے ہیں، دونوں ہی، شہری ڈبے والے دودھ کو اور دیہاتی اپنے اس بھینس کے دودھ کو، دونوں خالص سمجھتے ہیں۔ اگر بغیر ایکسپیریمنٹ کرائے، بغیر ثابت کیے، بغیر سمجھے سمجھائے دونوں کی بحث کرائی جائے تو یہ جو ہے یہ اپنے دودھ کے حق میں دلائل دے گا، وہ اپنے دودھ کے حق میں دلائل دے گا، لڑ پڑیں گے آپس میں، جیسے کہ آج کل بعض اوقات لوگ لڑتے ہیں۔ ہاں، جو خالص دودھ کا یعنی خالص اسلام کا ٹیسٹ چاہتا ہے، اس کے لیے اہل بیت نے قرآن پڑھنے کا راستہ بتایا۔
قرآن پڑھیں گے، اس کے بعد جتنی مرضی ڈبے کی پیکنگ زبردست ہو، آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ چکھتے ساتھ آپ کہیں گے یہ وہ چیز نہیں ہے جو میں جانتا ہوں۔ چاہے سریلے انداز میں آپ کو پلایا جائے اور چاہے نثر کے انداز میں آپ کو پلایا جائے، چاہے آرام سے بیٹھا ہو پلانے والا، چاہے اچھل کود کرتا ہو پلانے والا، آپ کے ذہن کی زبان چکھتے ساتھ بتا دے گی یہ تو وہ مزاج ہی نہیں جس مزاج کو میں جانتا ہوں اللہ کی کتاب سے۔ آپ کوئی کتاب پڑھیں گے، فضا وہ نہیں ہوگی، ماحول وہ نہیں ہوگا، باتیں ویسی نہیں ہوں گی، آپ مشکوک ہو جائیں گے۔ آپ کسی تبلیغ کرنے والے کو سنیں گے جو اپنے آپ کو دین بتانے والا کہتا ہے، ماحول وہ نہیں ہوگا، آپ مشکوک ہو جائیں گے۔ خود بخود آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اور اسے قرآن یہ فرماتا ہے افمن کان میتن، بھلا وہ شخص، اس پر غور کرو کہ جو ایک میت کی طرح تھا، ایک مردے کی طرح تھا، فجعلنا له نور فاحییناہ، ہم نے اسے زندہ کیا، وجعلنا له نورا، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور قرار دے دیا، یمشی بہ فی الناس، اس نور کی روشنی میں وہ اب لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا۔ جس کے پاس یہ نور نہیں ہے اس کو اللہ کہتا ہے مردہ تھا۔ اور یہیں سے میں ایک محب اہل بیت مکتب دیوبند کے عالم کی بات کی طرف میرا ذہن چلا گیا۔ ان سے ملاقات کے لیے ہم گئے، ابھی بھی حیات ہے، میں نام نہیں لیتا، ابھی لاہور میں ہے، محب اہل بیت ہے، اور ہمیں مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کو تلاش میں رہنا چاہیے اور اچھے مراسم اور اچھے تعلقات پیدا کرنے چاہیے۔ جس دل میں محبت اہل بیت کا چراغ ہے، اس دل کا ہمیں قدر شناس ہونا چاہیے۔ اب یہ ذکر آ گیا تو سن لیں، ہم ان سے ملنے کے لیے گئے لاہور، چند افراد تھے، ہم چند سال پہلے کی بات۔ عجیب خصوصیت دیکھی ان میں کہ جیسے ہی امام حسین کے نام کا ذکر کرتے تھے خود ہی رونا شروع کر دیتے تھے۔ تو کچھ دیر ہم ان کے پاس بیٹھے رہے، جس کمرے میں انہوں نے ہمیں بٹھایا اپنے ڈرائنگ روم میں، وہاں ان کی ایک چھوٹی سی لائبریری تھی، تو میں ان کی کتابیں بھی دیکھنے لگا۔ تو ایک کتاب جو میں نے پہلے پڑھ رکھی تھی انہی کے مکتب کے، یعنی انہی کے مکتب کے ایک عالم کی تھی، مکتب انہی کا، لیکن جس کے دل میں محبت اہل بیت کا چراغ روشن نہیں، اس نے وہ کتاب لکھی تھی، بڑا مشہور عالم۔ میں نے وہ کتاب اٹھائی اور اس کا جو عنوان تھا وہ تھا حدیث ثقلین۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، لیکن ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ حدیث ثقلین عنوان تھا، اور اس عالم نے جس کی وہ کتاب تھی، جن کے پاس ہم گئے تھے وہ نہیں، جس کی انہی کے ہم مکتب کی جس کی وہ کتاب تھی، اس نے اس حدیث ثقلین کی کتاب میں اپنا پورا زور لگایا ہوا تھا، کھینچا تانی کر کے، کہ ثابت کرے کہ حدیث ثقلین کی جو دو صورتیں ہیں، کہ ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، اور دوسری حدیث، دوسرا ورژن کیا ہے، قرآن اور میرے اہل بیت۔ تو اس شخص نے پورا زور لگایا ہوا تھا بغض اہل بیت میں کہ ثابت کرے کہ قرآن و اہل بیت والی حدیث غلط ہے اور قرآن و سنت والی حدیث صحیح ہے۔ اب یہ جو تھے جن کے پاس ہم گئے تھے، جو محب اہل بیت تھے، انہوں نے اس کتاب کے شروع کے صفحے پر اپنے ہاتھ سے پینسل سے لکھی ہوئی تھی کچھ باتیں جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے جو بات پڑھی تو اپنی تسلی کے لیے کہ یہ انہوں نے لکھا ہے یا کسی اور نے لکھا ہے، چونکہ کتاب میں جو کچھ تھا اس کے خلاف بات لکھی ہوئی تھی، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ جو پینسل سے لکھا ہوا کتاب بھی آپ نے لکھا ہے؟ تو مسکرا کے کہنے لگے کہ جی میں نے لکھا ہے، وہ جو لکھا تھا وہ ذرا سن لیجیے۔ چند احادیث ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث کیا ہے جو میں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری سنت۔ ایک اور حدیث آپ سنتے ہیں
کہ میرے صحابی ستاروں کی مانند ہے، جس کے پیچھے چل پڑو گے ہدایت پا جاؤ. سنتے رہتے ہیں آپ. اور ایک حدیث یہ ہے کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت. ان دونوں سے تمسک کرنا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. توجہ فرما رہے ہیں. تو انہوں نے ان تینوں حدیثوں کو لکھ کر کہا ہوا تھا کہ یہ جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی حدیث غلط ہے. یہ تینوں حدیثیں صحیح مان لو، صرف ترتیب کا پتہ ہونا چاہیے. صرف ترتیب اور درجات کا پتہ ہونا چاہیے. کس طرح؟ وہیں پہ مختصر انہوں نے اپنی پینسل سے لکھا ہوا تھا کہ ترتیب یہ ہے کہ ساری امت کو خطاب ہوا پہلے درجے کا کہ میرے بعد 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن اور ایک اللہ کے نبی کی سنت، ان کا طریقہ، ان کے فرامین. اگر کبھی قرآن اور میری سنت کی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو میں نے اپنے شاگرد صحابہ کو مختلف شہروں میں بھیج رکھا ہے. یہ تم سے ذرا بہتر جانتے ہیں، میرے پاس رہے ہیں، میری تعلیم، میرے فرامین سن رکھے ہیں انہوں نے. اگر کسی شہر میں اختلاف کر لے میری امت قرآن کے بارے میں یا میری سنت کے بارے میں تو میرے صحابہ سے پوچھ لینا، مسئلہ حل کر دیں گے. اور پھر تیسری حدیث، اس کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں صحابہ کرام کا بھی آپس میں بہت سارے معاملوں میں اختلاف رہا ہے، تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر صحابہ بھی آپس میں کسی دینی مسئلے میں اختلاف کر لیں، قرآن کی آیت میں اختلاف کر لیں، رسول اللہ کا کون سا فرمان صحیح ہے، کون سا فرمان صحیح نہیں ہے، اگر صحابہ میں بھی اختلاف ہو جائے تو پھر جو دین کی سپریم کورٹ ہے وہ میرے اہل بیت ہے. انہوں نے لکھا کہ یہ درجے ہیں، حدیثوں پہ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن وہ آخری دروازہ کہ اگر امت اس پہ اکٹھی ہو جائے تو اختلاف پیدا نہیں ہوگا، وہ در اہل بیت ہے، وہ دروازہ اہل بیت کا دروازہ. اس گھر پر اگر سب اکٹھے ہو جاتے تو آج امت کی وہ حالت نہ ہوتی کہ جو ہم دیکھتے ہیں. توجہ فرما رہے. اب انہی کی ایک اور تحریر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جیسے میں نے آپ سے کہا نا، اگر آپ قرآن سے مانوس ہو جائیں تو پھر جو بھی خلاف قرآن محفل ہوگی، کتاب ہوگی، آپ کو خود بخود احساس ہو جائے گا کہ یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، اس میں ملاوٹ ہے. اسی طرح انہوں نے لکھا کربلا کے واقعے کے بارے میں. انہوں نے لکھا کہ جو کربلا کو صرف ایک تاریخی واقعے کے طور پہ دیکھتا ہے وہ ٹھیک نظر نہیں رکھتا. کربلا کے واقعے کو دیکھو قرآن اور فرامین رسول اللہ کی روشنی میں. یزید کو رکھو قرآن کے سامنے اور امام حسین کو رکھو قرآن کے سامنے. قرآن تمہیں بتا دے گا حسین علیہ السلام ہے، یزید لعنت اللہ علیہ ہے. اور اس کے بعد یہ کہہ کر نیچے لکھتے ہیں، اگر آپ کو قرآن اور حدیث سے آپ نے امام حسین کو دیکھا ہے، اہل بیت کے گھرانے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر آپ نے سمجھا ہے اور آپ کو پتہ چل گیا ہے، توجہ فرمائیں، آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو پھر آپ جب بھی کوئی ایسی کتاب پڑھیں گے جس کو پڑھ کر اہل بیت کے مقام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوں دوسروں کے مقابلے میں، تو جان لینا کہ وہ کتاب امام حسین کو اور اہل بیت کو دوبارہ قتل کرنے کے لیے لکھی گئی ہے. ایک قتل ہوا تھا اہل بیت کا کربلا میں رسول اللہ کی اولاد کا، اور ایک قتل ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں جو شخصیات اہل بیت سے بے معرفت لوگ لکھتے ہیں. وہ کتابیں بھی آپ کو پتہ چل جائیں گی کہ یہ اہل بیت کے دفاع کے لیے نہیں، اہل بیت کی معرفت بتانے کے لیے نہیں، بلکہ اہل بیت کو دوبارہ قتل کرنے کے لیے کتاب لکھی گئی. توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ راستے ہیں اپنی فکر کو صحیح کرنے. اللہ کی کتاب،
اللہ کے رسول کے اہل بیت۔ یہ جدا نہیں، جب یہ جدا نہیں تو پھر اہل بیت نے جو کیا، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ہمارا موضوع بھی کیا ہے، توجہ فرمائیں، قرآن، کربلا اور ہم۔ قرآن وہی، قرآن نے جو کچھ کہا اہل بیت نے، ہر فرد نے اپنے اپنے زمانے میں وہ انجام دیا۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات کی طرف اشارہ کر دوں کہ جو آیت اللہ خامنائی نے ایک کتاب لکھی، 250 سال کا انسان، تقریباً 250 سال ہیں اہل بیت اطہار کی زندگیوں کے اگر ملائے جائیں غیبت تک۔ ہر معصوم ہستی کو اپنے اپنے زمانے میں جو حالات پیدا ان کو ملے، اس کے مطابق انہوں نے وہی کیا جو اللہ کا حکم تھا اس زمانے میں۔ تو آیت اللہ خامنائی اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ یہ اہل بیت کی شخصیات کو الگ الگ کر کے نہ دیکھو، یہ سب ایک ہی نور ہے، ان سب کا سرچشمہ ایک ہی ہے، ان سب کی ہدایات ایک ہی جگہ سے آتی ہیں۔ اگر تم نے ان کی زندگیوں کو دیکھنا ہے تو اس طرح دیکھو گویا ایک انسان نے 250 سال زندگی گزاری ہے، مختلف حالات میں اس نے کیسے فیصلے کیے، یہ ہے زندگی اہل بیت۔ لہذا جو امام حسن نے انجام دیا، اگر وہ امام حسین کی امامت کا زمانہ ہوتا تو نہ ذرہ آگے اور نہ ذرہ پیچھے، وہی کچھ کرتے۔ اور اگر امام حسن مجتبیٰ اپنے بھائی حسین کے زمانے میں کربلا میں ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین نے کربلا میں انجام دیا۔ 250 سالہ انسان، یہ ان کی کتاب کا نام ہے، ان کا سب ایک ہی نور، سارا ایک ہی گھرانہ ہے، ان میں فرق نہیں کیا جا سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ضمناً آپ سے عذر خواہی کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہاں پر امام بارگاہ میں جہاں پر آپ آ رہے ہیں مجالس سننے کے لیے، آپ کے ذہنوں میں ہے اور یہاں کی انتظامیہ بھی آپ سے آپ کی خدمت میں گزارش کرتے رہتے ہیں کہ جو بھی قواعد و ضوابط ہیں یہاں کے انشاءاللہ ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ بہترین اور اچھے انداز میں، ذمہ دارانہ انداز میں اور کسی پریشانی کے بغیر ان عظیم ایام عزا کو گزار سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اس ادارے کے اخراجات کے لیے بھی جس قدر انشاءاللہ آپ سے ہو سکے وہ ان کے والنٹیئرز کے ساتھ آپ تعاون فرمائیے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تم بہترین امت ہو، امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کیا جسے انجام دینے حسین کربلا پہنچ گئے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اسے کرو تو خدا کیا کرتا ہے، اور جو قوم اسے بھول جائے تو خدا کیا کرتا ہے؟ یہ بھی ہم آئیے اللہ کی کتاب سے سوال کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اسلام کا حصہ ہے جو فراموش ہو چکا ہے۔ فرض کریں میرے بہت سارے دوست ہیں، میں جانتا ہوں میرا یہ دوست اللہ کا نافرمان ہے، لیکن میں اس کی محفل میں بیٹھتا ہوں، چند گھنٹے اس کے ساتھ انجوائے کرتا ہوں، گپ شپ لگاتا ہوں، کھاتے پیتے ہیں، سیروں پہ اکٹھے جاتے ہیں، لیکن میں اس کو اس کی برائی سے روکتا نہیں ہوں۔ میں کیسا حسینی ہوں؟ مجھے اپنے بچے کی پڑھائی کی بڑی اہمیت اور پرواہ ہے، لیکن میرا بچہ اگر دین میں دلچسپی نہیں رکھتا تو مجھے پرواہ نہیں ہے۔ یہ میرے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے، میری بیماری کی علامت ہے، اس لیے کہ میں بچے کے وہ چند سال، وہ 40 50 60 70 سال 100 سال کی زندگی پالے گا میرا بچہ، اس زندگی کو صحیح اور روشن بنانے کے لیے، برائٹ فیوچر اس کا بنانے کے لیے میں اتنا سنجیدہ ہوں اس کی سکولنگ کے بارے میں، لیکن میرا نماز نہ پڑھنے والا بچہ، میرا قرآن سے دور بچہ، وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں اس کے بچانے کی۔ مجھے سوچنا چاہیے میرا دوست جہنم کی طرف جا رہا ہے مجھ سے۔ یہ ہے امر بالمعروف، چاہے اپنے گھر میں ہو، اس کے درجات ہیں، محبت سے، تھوڑا سختی سے، حکمت کے ساتھ۔ قرآن نے بتایا
ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اے رسول دعوت دے اپنے رب کے راستے کی طرف دانائی کے ساتھ۔ پہلے دیکھ یہ جو سامنے کیس آیا ہے اس کی بیماری کتنی شدت والی ہے، اس کے مطابق اس کو ڈوز دینی ہے، نہ کہ ایک گولی والی بیماری ہو اور آپ اس کو ہائی پوٹینسی کا ٹیکہ لگا دو، وہ بیچارہ ویسے ہی اسپتال پہنچ جائے، ویسے ہی دین سے بھاگ جائے۔ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے نصیحت کے ساتھ، وجادلہم، اور اگر بات بحث پہ بھی پہنچ جائے تو میں اور گالی گلوچ شروع نہیں کر دینا جو آج کل وتیرہ بن گیا ہے۔ وجادلہم، لاسٹ سٹیج، وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر لفظی جدال بھی کرنا ہے تو خوبصورت ترین انداز اختیار کرو، جو اہل بیت کی روش ہمیں نظر آتی ہے ان کی سیرت میں۔ اور کتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ شامی پروپیگنڈے کا شکار کوئی شامی آتا تھا، اہل بیت اطہار کے سامنے نہ پہچاننے کی وجہ سے جسارتیں کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، لیکن ان کے اچھے سلوک کی وجہ سے آخر میں قدموں پہ گر پڑتا۔ ہماری روش وہی ہے جو اہل بیت اطہار کی روش، اس مکتب کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ عرض کر رہا تھا امر بالمعروف، ایک ذمہ داری لگی تھی بنی اسرائیل کی بھی، امر بالمعروف۔ قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا جسے یوم سبت کا واقعہ کہتے ہیں۔ سبت عربی زبان میں کہتے ہیں سیٹرڈے، ہفتے کے دن۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ نے ان کا امتحان لیا، ان میں فسق و فجور آنا شروع ہو گیا تھا، وہی فسق جو منہم المؤمنون و اکثرہم الفاسقون۔ یہ فسق کرتا کیا ہے؟ آج ہمارا پاکستانی معاشرہ بھی فسق و فجور سے بھرا پڑا، خدا کی نافرمانی فسق ہے، خدا کی حدوں کو کراس کرنا فسق ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ نے ان کا امتحان لیا اور ان سے کہا، یہ ایک دریا کے یا سمندر کے کنارے رہا کرتے تھے، وہاں مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزارا کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، زندگی انجوائے کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے ان کا امتحان لیا اور ان سے کہا گیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا تم پر حرام ہے، باقی ہفتے کے دنوں میں مچھلیاں پکڑ سکتی۔ اور جب اللہ کی آزمائش ہوتی ہے تو پھر بعض اوقات کام انسان کو الٹا، فاسق انسان کو چیزیں الٹی نظر آتی، صبر نہیں کر پاتا۔ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ مچھلیاں پورا ہفتہ 6 دن اتوار سے لے کر جمعے کے دن تک کناروں کے نزدیک نہیں آتی تھی، اور ہفتے کے دن شاید ان کو بھی پتہ چل گیا تھا ہمیں کوئی نہیں پکڑے گا، ہفتے کے دن وہ کناروں پر آ جاتی تھی۔ اب جو صبر کرنے والے تھے، حلال پر صبر کرنے والے، صبر یعنی کنٹرول، جو حلال پر کنٹرول کرنے والے تھے انہوں نے قناعت اپنائی، اور جو صبر نہیں کر سکتے تھے انہوں نے اپنے ان 2 نمبر قسم کے جو وہاں پہ ان کے علماء تھے ان سے رجوع کیا، اور ان سے انہوں نے بڑی چالاکی سے مثلا ایک فتویٰ لے لیا۔ وہ فتویٰ کیا تھا؟ انہوں نے ترکیب سوچی، پلاننگ کی انہوں نے کہ اللہ کو بھی ہم کہہ دیں کہ ہم نے تو کوئی خلاف ورزی نہیں۔ بعض لوگ شریعت میں چالاکیوں کے چکر میں، ٹھیک ہے نا، مثلا مولانا صاحب سے کہہ رہے ہیں، جا کے سوال کرتے ہیں یہ جو سودا ہے یہ میں کر لوں، مولانا کہتے ہیں نہیں یہ سود ہے۔ نہیں مولانا کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا نا اس کا، کر کے دیں آپ پلیز، ہمارا گزارا نہیں ہے، حل کر کے دیں۔ اسلام میں ہر چیز کا حل نہیں ہے، توجہ فرمائیں، اسلام میں سود کھانے کا حل نہیں ہے، اسلام میں کسی کا حق کھانے کا حل نہیں ہے، اسلام تو ہے ہی کنٹرول میں انسان کو رکھنے کا نام۔ تو جو دوسری ٹائپ کے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پلاننگ کی، انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں اللہ بھی راضی اور ہم بھی راضی، دونوں کمپنیاں خوش ہو جائیں گی، تو ایسا کرتے ہیں کہ وہ چینلز بنا لیتے ہیں کچھ اس دریا کے اندر سے، چھوٹی چھوٹی نہریں کھود کر اور آگے تالاب بنا لیتے ہیں، اور انہوں نے وہ ایسا ہی کیا، تھوڑی تھوڑی انہوں نے راستے بنائے پانی کے، اور آگے انہوں نے بڑے تالاب بنا لیے۔ اب مچھلیاں جو ہیں وہ اپنی مستی میں کہ ہمیں تو کوئی نہیں پکڑے گا، ان چینلز کے ذریعے سے
وہ آ جاتی تھی ان تالابوں میں، اور شام کو جب ان کے واپسی کا وقت ہوتا تھا تو یہ اللہ کی اطاعت گزار قوم کیا کرتی تھی؟ پیچھے سے راستہ بند کر دیتی۔ اب وہ مچھلیاں پھنس جاتی تھی، ٹھیک ہے، اور کہتے ہوں گے ہم نے تو نہیں پکڑا نا، ہفتے کے دن نہیں پکڑا۔ اتوار کو صبح صبح ان بیچاری پھنسی ہوئی مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے اور سمجھتے تھے اللہ بھی راضی۔ اسے کہتے ہیں دین میں تحریف اور چلاکیاں، اور وہ بھی اللہ کے ساتھ۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں، حرام کھاؤ، کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو، اس کے محلات کھڑے کر دو، اور جب ریٹائر ہو جاؤ اپنے محکمے سے اس کے بعد داڑھی بڑھا لو، 2-3 حج کر لو، عمرے کر لو، زیارتیں کر لو اور ڈکار مار۔ کس نے یہ راستہ بتایا؟ کس نے یہ راستہ بتایا؟ آپ کو معلوم ہے امام مظلوم نے کربلا میں جو خطبہ دیا تھا، اپنا مقام بتایا، رسول اللہ سے اپنی نسبت بتائی ان کو، اور سب فرمانے کے بعد امام نے فرمایا تھا یہ سب تم جانتے ہو میرے بارے میں، لیکن اس کے باوجود میری باتیں تم پر اثر نہیں کریں گی، اس لیے کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے۔ جس شکم میں حرام بھرا ہے وہ مجلس عزا سے بھی انقلاب نہیں آ سکتا اس میں، بلکہ جب اصلاح کی بات کی جائے گی وہ کہے گا یہ مولوی کا ٹریک سے اتر گیا، ہمیں تو بابا کی عادت ہے وہ نہیں سنا رہا، نصیحتیں کیے جا رہا ہے، کیوں؟ بدلنا نہیں چاہتا، ورنہ جو اندر سے پاک ہے اس کو لذت آتی ہے آیات قرآن سن کر، کیونکہ قرآن نے خود مومنوں کے بارے میں گواہی دی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومن تو بس وہ ہے کہ جب اس کے سامنے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا دل خوف خدا سے لرزنے لگتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے، وہ جنہیں اللہ مومن کہہ رہا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اضافہ ہو جاتا ہے اس میں۔ وہ یہ نہیں کہتے مولوی آج ٹریک سے اتر گئے۔ یہ جملہ ایک پاکستان کے بڑے بزرگ عالم دین ہے وہ بیان فرما رہے تھے، کہتے ہیں وہ مجھے کوئی بلاتا ہی نہیں تھا مجلس پڑھنے، تو پھر میں نے سوچا کہ تھوڑے نا جو ٹوٹکے ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کروں، تو کچھ ٹوٹکے میں نے کیے تو لوگ جو ہے وہ پھر مجھے بلانا شروع ہو گئے۔ تو کہتے ہیں ایک دن میں گیا ایک شہر میں، وہاں پہ میں نے تقریر شروع کی اور کافی جب مجمع کو میں نے اٹھا لیا اپنے ساتھ ملا لیا تو میں نے پھر کہا کہ اب اپنی ذمہ داری ادا کروں تاکہ اللہ کو بھی جواب دے سکوں، نصیحت کروں ان کو۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے نصیحت شروع کی تو ایک بزرگ آدمی سامنے بیٹھا ہوا تھا، وہ بغیر کسی تکلف کے دیہاتی تھا، کہتا ہے اب مولوی لائن سے اتر گیا، اب جو مولانا صاحب ہیں یہ ٹریک سے اتر گئے، اونچی آواز میں سب کو بتا رہے۔ اندازہ لگا حضرت شعیب نے فرمایا تھا اپنی قوم کو کہ میں تو تمہاری نجات کے لیے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم لوگوں کو نصیحت کرنے والے اچھے ہی نہیں، تمہیں نصیحت کی گولی لگ جاتی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے وہ تالاب بنا لیے اور پکڑنا شروع کر دیا۔ امر بالمعروف کیا چیز ہے؟ توجہ فرمائے، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب جو اس کام میں انوالو تھے، اس مچھلیوں والے مسئلے میں انوالو تھے، وہ ایک گروپ تھا، اور ایک گروپ وہ تھا کہ جو اس کام سے لا تعلق تھے، انہوں نے اس کام میں ان کا ساتھ نہیں دیا، لیکن وہ گروپ بھی 2 گروپ تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی ٹوٹل 3 گروپ بن گئے۔ ایک کون سا؟ جنہوں نے یہ کرپشن کی۔ ایک وہ کہ جو انہوں نے کرپشن نہیں کی، وہ بھی 2 قسم کے تھے۔ ایک وہ تھے کہ جو کرپشن کرنے والوں کو منع کرتے تھے یہ کام نہ کرو، اس زمانے کے حسینی، اس زمانے کے امر بالمعروف کرنے والے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ انہوں نے ان کو روکنا شروع کیا۔ ایک وہ طبقہ تھا کہ جو بڑے سافٹ دین کا قائل تھا، انہوں نے کہا ان روکنے امر بالمعروف کرنے والے، جیسے امام حسین کو روک رہے تھے نا آپ مت جائیں، اور امام نہیں روک رہے تھے، اپنی ذمہ داری انہوں نے ادا کرنی تھی، تو یہ لوگ ان کو روکتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ یہ گندے لوگ ہیں، ان کے منہ نہ لگے، آپ کی انسلٹ کر دیں گے، ہو سکتا ہے بدتمیزی کر دیں، ہو سکتا ہے ہاتھا پائی تک بات چلی جائے، یہ بڑے گندے لوگ ہیں، بڑے مجرم کرمنل قسم کے لوگ ہیں، ان کو کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ ان کو خود ہی عذاب کر دے گا۔ اب ذرا قرآن کے لفظ سنیں، توجہ فرمائیں۔
یہ سورۃ الاعراف ہے، اس کی آیت نمبر 164 پڑھ رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے یہ کہا کہ تم اس قوم کو نصیحت کیوں کر رہے ہو جن کو اللہ اگر چاہے تو عذاب خود کر دے گا۔ یہ ایک طبقہ ہوتا ہے کہ جو کام کرنے کا دل نہ ہو اسے اللہ پہ ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ وہ ایک صاحب تھے سیاستدان، تو ان سے ایک دفعہ بات کرنے کے لیے گئے کسی دینی کام کے لیے، اور انہوں نے کہا اللہ کا دین ہے، ہمیں ٹینشن نہیں لینی چاہیے، اللہ خود کروا لے گا۔ چند مہینوں کے بعد الیکشن میں کھڑے ہوئے، ان سے ملنے کے لیے پتہ چلا کہ کتنے ہفتے سے گھر ہی نہیں آئے، کمپین کر رہے ہیں اپنے حلقے میں۔ تو میں ان کے پاس جا کے ملا، میں نے کہا آپ گھر بیٹھے، اللہ چاہے گا تو کر لے گا، اب کیوں باہر نکلے ہو کام کرنے کے لیے؟ جو خود کرنے کا جی چاہتا ہے اس میں بڑی محنت ہوتی ہے، اور جب کوئی دین کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں اللہ کر لے گا۔ یہ سورہ یاسین میں بتایا ہوا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو خدا کے راستے میں جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، قَالُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، ہم ان کو کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود نہ کھلا لیتا۔ میں نے اتنی محنت کی ہے، دن رات لگایا، خون پسینہ، میں ایسے لٹا دوں بھوکا جاؤں؟ اللہ ہر چیز خزانوں کا مالک ہے، اللہ نے ان کو بھوکا رکھا ہوا ہے، میں کیوں ٹینشن ہوں؟ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کام کرنے کا دل نہ چاہے۔ کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں قرآن اور اہل بیت کی برکت سے کہ ان کا دل جو ان کو وہاں سے پیغام آئے وہی ان کا دل چاہنے لگتا ہے، اسی میں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے، انہی میں ان کو سرور ملتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو صرف ایک دور کا تعلق ہوتا ہے اپنے ائمہ سے، اہل بیت سے، لیکن اصل میں ان کے دل میں دنیا بسا کرتی ہے۔ وہ کسی نے بڑا خوب کہا ہے، میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک محفل ہے محفل اہل بیت، اور کچھ محفلیں ہوتی ہیں خدا نخواستہ اللہ کی نافرمانی کی، اہل بیت کو تکلیف دینے والی محفلیں، اپنے زمانے کے امام کو تکلیف دیتی ہیں وہ محفلیں، جن میں بعض اوقات ہم میں سے کچھ لوگ چلے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کس طرح اپنی راتیں اور دن گزارتے ہیں وہاں پر۔ تو یہ بڑا خوب کسی نے کہا کہ میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں، سب تیرے نہیں ہیں، ان کے کنیکشن اور بھی جگہوں پہ جڑے ہوئے ہیں۔ ادھر بھی انہوں نے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ منافقوں کی نشانی بتائی سورۃ البقرہ کے آغاز میں کہ جب یہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لا چکے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، اور جب تنہائیوں میں اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اصل یار تو تم ہو، ان کے بیچاروں کے ساتھ تو ہم مذاق کرتے ہیں، کیا کریں، دنیا داری میں پھر رکھنے پڑتے ہیں، پکی یاری ہمارے تمہارے ساتھ ہے، شروع کرو جو کرنا چاہتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیے محمد والے۔ بات کو میں تمام کرنے کی طرف یہ وہی مزاج ہے جو کربلا اس زمانے میں امام حسین کو فیس کرنا پڑا۔ امام کون ہے؟ جو نصیحت کرنے کے لیے نکلے ہیں، جو امر بالمعروف کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ دوسرا گروپ کون سا ہے؟ کہ جو مثلا یزید کی فوج میں نہیں ہے لیکن امام حسین کو نصیحت کر رہے ہیں، آپ نہ جائیں، فلان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بھلا حسین کو خبر نہیں کیا ہونے والا ہے؟ یہ بے میں معرفت ہے کہ جو امام وقت کو، جو جنت کے سردار کو ریت بتا رہی ہے سردار کو کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، نوکر بتا رہا ہے سردار کو، سردار صرف دنیاوی سردار نہیں، آخرت کا بھی سردار، علم کا بھی سردار، ہر بڑی اچھی صفت کا سردار، اس کو سمجھا رہے ہیں۔ وہ مولانا مودودی سے نقل کیا جاتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ جب صحابہ نے بیعت نہیں کی تھی، جب صحابہ نے بیعت کر لی تھی تو پھر حسین نے بیعت کیوں نہ کی؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا تمہارا سوال الٹا ہے، سوال یہ ہونا چاہیے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو باقیوں نے کیوں کی تھی؟ حسین میں یار حق ہے، حسین نے اپنے نانا کی شریعت کی کوئی نافرمانی نہیں کی،
ورنہ عالم الغیب خدا کے حکم سے کلام کرنے والا رسول، اگر ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ مثلا اگر تمہاری بات ٹھیک ہے کہ حسین نے غلطی کی، نافرمانی کی، اپنے نانا کی شریعت کی، تو کیا اللہ کو نہیں پتا تھا جس اللہ کے حکم سے بولنے والے نبی نے یہ کہا تھا کہ میرا حسین جنت کا سردار ہے؟ ہمیں تو قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ کا نافرمان اگر نبی کا سگا بیٹا بھی ہو، سرداری تو دور کی بات، جنت میں جا نہیں سکتا۔ نبی کا سگا بیٹا ہو، نبی کی نافرمانی کرے، سرداری تو دور کی بات، جنت میں جا نہیں سکتا۔ اور قرآن نے بتایا ہے کہ حضرت نوح نے اس کو غرق ہوتے دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے بات کرنی چاہیے، خدا نے ڈانٹ دیا کہ اس کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا، اور میں اے نوح آپ کو نصیحت کرتا ہوں ان تکون من الجاہلین، جاہلوں والی روش اختیار نہ کرو۔ مجھے قرآن نے بتایا کہ نبی کی بیوی بھی ہو، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، قرآن فرماتا ہے سورہ تحریم میں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، کافروں کی مثال دیتا ہے اللہ، سن لو کیا، امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، لوط کی بیوی اور نوح کی بیوی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، ہمارے دو صالح بندوں کی بیویاں تھیں، ان کے ماتحت تھی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، لیکن وہ دونوں نبی ان کی نجات میں ذرہ برابر بھی کام نہ آئے، وقیل ادخلا النار مع الداخلین، کیونکہ وہ بیویاں اپنے شوہروں کی نافرمان تھی، اپنے نبی شوہر کی نافرمان یعنی اللہ کی نافرمان، ان سے کہا گیا جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ ہم سوال کرتے ہیں، ہمیں تو قرآن نے بتایا ہے نبی کی رشتہ داری کام نہیں آتی، اگر سگا چچا بھی ہو جہنم میں جائے گا، تو اب بتاؤ حسین کو خطا کار کہنے والوں کہ حسین کیسے جوانان جنت کا سردار بن گیا؟ اگر تمہیں یہ بات سمجھ آ جاتی تو تم جرأت نہ کرتے کہنے کی حسین نے خطا کی۔ خطا تمہارے مولویوں نے کی، خطا انہوں نے کی جن کی فکر پر یہ پل رہے ہیں، خطا اس زمانے کے درباری ملاؤں نے کی جنہوں نے بنو امیہ کے نوٹ کھا کر حسین کو خطا کار کہا، ورنہ کس کی مجال کہ جس کے دل میں جس گھر کی محبت کو جزو ایمان کہا گیا ہو ان کے بارے میں زبان کھول۔ وقت تمام ہو گیا، یہ واقعہ باقی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم کل جاری رکھیں گے۔ آج اس ہستی کا ذکر کرنا ہے جو امام حسین کی آخری امید۔ ایک عالم دین نے واقعہ بیان فرمایا، تہران کی ایک جیل میں ایک جوان آیا، قتل کے مقدمے میں قاتل تھا، چند سال جیل میں رہا۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں خود اس جیل کے اندر قیدیوں کی اصلاح کے لیے جو ڈیوٹیاں لگتی ہیں، میری بھی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی تہران کی اس جیل میں گیا، اور میں نے دیکھا کہ بہت اچھا اور نیک جوان ہے، لیکن جب میں نے بیک گراؤنڈ کا پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اس نے بڑا خطرناک قتل کیا ہے، جہاں ملازمت کرتا تھا اپنے مالک کو قتل کر دیا، لیکن اب ٹھیک ہو گیا ہے، نیک ہو گیا ہے، بدل چکا ہے۔ تو ایک دن جس کو اس نے قتل کیا تھا اس کے خاندان والے آئے، میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، چند دنوں کے بعد اس جوان کو پھانسی لگنا تھا، تو میں نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے ان کو سمجھانے کی، اس مقتول کی بیوہ کو، اس کے بیٹوں کو، اس کی بیٹیوں کو میں نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میری باتوں پر آخر کار وہ بیوہ جو تھی وہ غصے میں آ گئی، اور اس نے اپنے بچوں کی طرف رخ کر کے کہا کہ اگر تم میں سے کسی نے اس مولانا کی بات سن کر اسے معاف کر دیا تو یاد رکھو میں تمہیں اپنا دودھ حلال نہیں کروں۔ دن گزر گئے اور اس کی پھانسی کا دن آ گیا، یہ خاندان بھی آ گیا، تو جو بیٹیاں تھیں اس مقتول کی اور بیوی، وہ بیٹھے رہے، اور بیٹوں نے جانا تھا جہاں پر پھانسی لگنی تھی، وہاں اس کو دیکھنے کے لیے جانا تھا انہوں نے، تو ماں نے جاتے ہوئے اپنے بچوں سے دوبارہ کہا کہ میری بات یاد ہے، اس کو معاف نہیں کرنا ورنہ میں اپنا دودھ حلال نہیں کروں، کبھی تمہیں معاف نہیں کروں۔ انہوں نے اپنی ماں سے اس کو اطمینان دلایا کہ ہم معاف نہیں کریں گے،
ہمارے بابا کو بے جرم اس نے مارا۔ تو وہ گئے، یہ مولانا کہتے ہیں کہ میں بھی موجود تھا، پھانسی لگنے کا وقت آیا، اس نوجوان کو لایا گیا، تختہ دار پہ اس کو جب کھڑا کیا گیا تو رسم کے مطابق اس سے پوچھا گیا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ اتنی بڑی تو نہیں، دنیا سے میں ویسے ہی بیزار ہو چکا ہوں، ایک میری چھوٹی سی خواہش ہے، اگر آپ لوگ اس مقتول کے بیٹوں سے خطاب کر کے بات کر کے اس نے کہا اگر مجھے تھوڑے دنوں کی مہلت دے دو، چند دنوں کے بعد عاشورہ کا دن آنے والا۔ اس نے کہا کہ میں چند سالوں سے ایک کام کیا کرتا ہوں، ہمیں جیل میں چائے کے ساتھ جو وہ قند ملتی ہے، آپ ایران گئے دیکھا ہوگا، وہ چائے کے ساتھ وہ چینی کے بلاکس ہوتے ہیں، ہمیں جو قند ملتی ہے تو میں بغیر قند کے چائے پی لیتا ہوں اور سارا سال اس قند کو جمع کرتا رہتا ہوں، 10ویں عاشور کے دن میں ابو الفضل العباس کی نیاز دیتا ہوں، شربت بنا کر پلاتا ہوں قیدیوں کو، تو میری اور دنیا میں کوئی خواہش نہیں ہے، اگر یہ چند دن کے لیے تاخیر کر دو، مرنا تو میں نے ہے، میں جانتا ہوں، میں تیار ہوں، چند دن کے بعد آ کر میری پھانسی تم اس پر عمل درآمد کروا لینا، بس میری آخری خواہش ہے کہ آخری دفعہ بھی یہ نیاز دے لوں۔ عزادارو عباس کا نام سن کر ان بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا، جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا، جس کو سب سے زیادہ ماں نے کہا تھا کہ دوسرے بیٹے چھوڑ بھی دے، تو نے نہیں چھوڑنا، اس نے حضرت ابو الفضل کا نام سنا، اتنا عظیم نام تھا عباس کا، اتنی تاثیر والا نام تھا حضرت عباس کا، اتنا اعتبار والا نام تھا عباس کا، اس نے پھانسی کے بارے میں ان سے کہا، جو وہاں پر کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس شخص کو معاف کرتے ہیں، اس کو پھانسی پہ نہ چڑھاؤ، ہم نے اسے بابا کا قتل معاف کر دیا۔ عزاداروں، یہ بھائی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ادھر چلے جدھر ان کی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں کو جب پتہ چلا میرے بچے قاتل کو معاف کر کے آئے ہیں، اس نے کہا میں نے تمہیں کیا کہا تھا اپنا خون حلال نہیں کروں گی، تم نے میری نافرمانی کیوں کی؟ اس چھوٹے بچے کے منہ سے بس ایک جملہ نکلا، اس نے فرمایا ماں میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن عباس کا سامنا نہیں کر سکتا، میں عباس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ عزاداروں، عباس کا نام سنا، ماں کا لہجہ بدل گیا، فوراً کہنے لگی خدا کی قسم عباس کا نام سننے کے بعد اگر تم معاف نہ کرتے تو میں تمہیں اپنا دودھ حلال نہ کرتی۔ یہ عباس ہے عزاداروں، یہ عباس ہے۔ عاشور کے دن سارا دن خیموں کا پہرا دیتے رہے گھوڑے پر سوار ہو کر، ایک ہاتھ میں علم حسین ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، سارا دن گھوڑے پر پہرا دے رہے کہ کوئی لعین پیچھے سے خیموں کی طرف آ کر حملہ نہ کرے۔ بیویوں کو اطمینان ہے، عباس کو گھوڑے پر سوار دیکھ کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو اطمینان ہے کہ ابھی ابو الفضل العباس موجود ہے، ابھی ہمیں خوف نہیں۔ عزاداروں، ایک جملہ سنیے گا، یہ حضرت عباس کا سر جب کوفہ پہنچا باقی سروں کے ساتھ تو کتب مقاتل میں ملتا ہے ایک قیافہ شناس کہ جو انسانوں کے چہروں سے ان کی حالت کا اندازہ لگا لیتا ہے، یہ قیافہ شناس آیا اور نیزوں پر جو سر تھے ان کو دیکھ کر اپنی رائے دینے لگا۔ عزاداروں، حضرت قاسم کے سر کو دیکھ کر، ان کے چہرے کو دیکھ کر اس کے منہ سے نکلتا ہے یہ تو بالکل چاند کا ٹکڑا لگتا ہے۔ مختلف چہروں کو دیکھتا رہا، ایک سر ایک گھوڑے کی گردن سے بندھا تھا، ابو الفضل کا سر تھا۔ اس نے جب ابو الفضل کے چہرے کو دیکھا، عزاداروں سنیے گا، عباس کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں سے کہتا ہے اس شخص کا چہرہ بتا رہا ہے بڑی گھٹ گھٹ کے جان دی اس نے، جب اس نے جان دی بڑے کرب کی عالم میں تھا، کوئی آرزو رکھتا تھا جو آرزو پوری نہ ہوئی۔ عزاداروں، وہ آرزو کیا تھی؟ چند آرزویں تھی۔ جب شمر نے حکم دیا کہ خیمے اکھاڑ لو،
عباس جلال میں آئے، دریا کے کنارے پہلے خیمے لگائے گئے تھے، عباس حفاظت کر رہے تھے، شمر 1000 سپاہیوں کے ساتھ آیا اور کہا خیمے اکھاڑ لو ورنہ حملہ کروں گا۔ ابو الفضل العباس علی کا بیٹا اکیلا ایک لکیر کھینچ دی سپاہیوں کے درمیان اور خیموں کے درمیان، اور کہتا ہے شمر اگر تجھ میں ہمت ہے تو اس لکیر سے آگے آ کر دیکھ، میں اکیلا تجھے کافی ہوں، میرے بابا نے مجھے آج کے دن کے لیے تیار کیا تھا، میرے بابا نے مجھے عاشور کے دن کے لیے تیار کیا تھا۔ لیکن عزاداروں یہ حسرت بھی پوری نہ ہوئی عباس کی۔ خیمے سے بی بی فضہ ایک پیغام لے کر آئی، عباس بات سنیے، خیمے میں واپس آئیے۔ عباس نے فرمایا آپ دیکھتی نہیں لعین آئے کھڑے ہیں۔ جناب فضہ نے فرمایا عباس میں نہیں کہہ رہی، بی بی زینب فرما رہی ہے، عباس سے کہو وہ آتے ہیں یا میں باہر آؤں۔ یہ حسرت بھی رہ گئی عباس کے دل میں، یہ حسرت بھی رہ گئی عباس کے دل میں۔ اور عزاداروں عاشور کے دن جب سب چلے گئے، چشم فلک نے دیکھا یا حسین رہ گئے یا عباس رہ گئے۔ ایک دفعہ عباس سر جھکا کر حسین کے چہرے کی طرف نظریں نہیں اٹھتی، حسین کے قدموں پر نظریں ہیں۔ حسین کے پاس آئے، فرماتے ہیں آقا اپنے اس غلام کو اجازت دے دیجئے، جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ حسین پلٹ کر فرماتے ہیں عباس تو میرے لشکر کا سالار ہے، تو بیویوں کی امید ہے، اگر تو چلا جائے گا تو کیا ہوگا؟ عباس بڑی نظروں کو جھکا کر امام حسین سے فرماتے ہیں مولا بے شک میں آپ کے لشکر کا سالار ہوں، لیکن مجھے بتائیے اب وہ لشکر کہاں رہا ہے جس کا میں سالار ہوں؟ عزاداروں یہ گفتگو ابھی جاری تھی، یہ گفتگو ابھی جاری تھی کہ ایک خیمے سے العطش کی صدا بلند ہوئی۔ عزاداروں عباس کو اب اجازت نہیں ملی تو کیسی اجازت ملی کہ جنگ کرنے کی حسرت رہ گئی۔ العطش کی صدا سنی، حسین عباس سے کہتے ہیں ایسا کرو ان بچوں کے لیے ایک دفعہ پانی لے آئیے۔ عباس خیمے کی طرف چلے مشکیزہ اٹھانے کے لیے۔ عزاداروں جب خیمے کے اندر داخل ہوئے نا آپ عباس کو رونے آئے۔ ایک دفعہ دلوں کو لے چلیے، تصور کو لے چلیے، عصر عاشور کربلا میں عباس خیمے میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے مشکیزیں لے کر بیٹھے ہوئے۔ چچا کو دیکھ کر حسین کی سکینہ بچوں سے کہتی ہے بچوں اب نہ گھبرانا، میرا چچا عباس آ گیا ہے، اب پانی آ جائے گا، اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ عباس نے خاموشی سے مشکیزہ اٹھایا، خیمے سے باہر نکلے۔ یہ دوسری حسرت تھی، سوچ رہے ہوں گے، انسان تصور کر سکتا ہے، سوچ رہے ہوں گے کہ ان لعینوں سے جنگ کرنے کا موقع نہ ملا، اب میری ذمہ داری بھی لگائی گئی تو پانی لینے کی ذمہ داری ہے۔ ایک جانے سے پہلے، نہر علقمہ کی طرف جانے سے پہلے عزاداروں ایک اور بڑا سخت مرحلہ آ گیا عباس کے لیے۔ خاموشی سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اچانک سامنے سے بی بی زینب کو دیکھا۔ عباس کے پاس آئی بی بی چلتے ہوئے، فرمایا عباس ایک دفعہ زمین پر بیٹھ جاؤ۔ بڑے ادب کے ساتھ عباس اپنی حقہ زادی کے سامنے بیٹھ گئے۔ بی بی فرمانے لگی عباس ایک واقعہ تمہیں سنانا ہے، میں ابھی کم سن تھی، ایک دن بابا علی کے پاس تھی، ہوا زور سے چلی، میرے سر کے اوپر سے چادر تھوڑی سی سرک گئی، میری چادر کا سرکنا تھا، مجھے دیکھ کر میرے بابا رونے لگے، میں نے بابا سے معافی مانگی، بابا میں نے جان بوجھ کر چادر نہیں اتاری، ہوا سے اتری ہے، میں کوشش کروں گی کبھی آپ کے سامنے میری چادر نہ اترے۔ جانتے ہو عباس بابا نے کیا فرمایا تھا زینب میں اس لیے نہیں رو رہا، میں جانتا ہوں تو نے چادر خود نہیں اتاری، میں اس دن کو یاد کر کے رو رہا ہوں
کہ جب تیری چادر اتاری جائے گی اور تیری چادر کا محافظ نہیں ہوگا۔ عباس جب میرے بابا نے مجھ سے یہ کہا، اس کے بعد جب تک بابا کے گھر میں رہی، اس کے بعد جب میں شادی کے بعد عبداللہ ابن جعفر کے گھر میں چلی گئی، جب میں اپنے 18 بھائیوں کو دیکھتی تھی اور تو سوچا کرتی تھی بھلا جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کا اتنا بہادر بھائی ہو، جو اکیلا ہزاروں پر بھاری ہو، بھلا اس کی بہن کی چادر کوئی اتار لے۔ لیکن عباس آج آپ کو نہر القمہ کی طرف جاتا دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ وہ وقت آ گیا جو میرے بابا نے بتایا تھا، میرے بابا علی نے سچ کہا تھا۔ عزاداروں تمام کروں، عباس گئے، جاتے ہوئے توجہ سپاہیوں کی طرف تھی، سینکڑوں تیر انداز تھے۔ عباس بچتے بچاتے ہوئے نہر القمہ میں داخل ہوئے۔ وقت تمام ہو چکا، معذرت چاہتا ہوں، بس بات کو تمام کروں۔ نہر میں داخل ہوئے، دنیا نے دیکھا عباس نے ہاتھوں میں پانی لیا، لیکن پھر دوبارہ کچھ سوچ کر نہر میں گرا دیا۔ یہ بھی وصیت تھی مولا کی وقت شہادت عباس کو، باقیوں کو وصیتیں کر کے اپنے حجرے سے نکالا اور اکیلے عباس کو سینے سے لگایا اور وصیت کی، عباس ایک دن آئے گا کربلا میں جب تو پانی لینے کے لیے نہر القمہ میں جائے گا، یاد رکھنا جب تک حسین پیاسا ہو پانی مت پینا۔ اپنے بابا کی وصیت سچی کی عباس نے، پانی کو دوبارہ پھینکا، مشکیزوں کو بھر کر نکلے۔ اب مرحلہ مشکل آ گیا عزاداروں، اب توجہ سپاہیوں کی طرف نہیں ہے، اب ساری توجہ اس امانت کی طرف ہے جو حسین کی معصوم بچی کو پہنچانی ہے۔ عزاداروں تیروں کی بارش شروع ہوئی، لوگوں نے حملے شروع کیے۔ عباس مشکیزہ بچانا چاہتے ہیں، ایک ہاتھ میں علم بھی تھام رکھا ہے، ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک لعین چھپ کے آیا، عباس کے بازو پر وار کیا، عباس کا ایک بازو کٹ گیا۔ عزاداروں گرتے ہوئے علم کو اس کٹے ہوئے بازو کے اندر دبا لیا، علم حسین نہ گرے، آگے بڑھے۔ عزاداروں آپ نے کربلا میں دیکھا ہوگا، بڑا فاصلہ ہے ان دو جگہوں کے درمیان جہاں عباس کے دونوں بازو کٹے ہیں، بڑی دور تک چلے گئے۔ ایک اور لعین نے وار کیا، عباس کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا۔ عزاداروں بس میں کیا بیان کروں، کچھ لوگوں کو یہ فکر ہوئی، حرملا کو بلایا گیا کہ عباس میں ایسی کون سی طاقت ہے جو اس کو خیموں کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ سمجھ گئے یہ جو مشکیزہ عباس نے اپنے سینے کے درمیان دبا رکھا ہے، یہ عباس کو نہیں رکنے دیتا، یہ عباس کو کھینچ رہا ہے۔ عزاداروں حرملا لعین نے مشکیزے کا نشانہ لیا، خدا نہ کرے کسی کی امید اس طرح سے ٹوٹے۔ مشکیزے میں تیر آ کر لگا، عباس کی آخری حسرت بھی رہ گئی۔ عباس کے کرب کا اندازہ لگائیے، ایک ظالم نے سر میں گرز مارا، ایک نے آنکھ میں تیر مارا۔ عباس کی آواز بلند ہوئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ ادرکنی یا اخا۔ آقا حسین عباس کا آخری سلام۔ عباس زمین پر گرتا ہے، عباس کی خبر لیجئے۔ حسین آئے عباس کو، بس یہ سن لیجئے آخری جملہ، کمر میں ہاتھ ڈالا عباس کو خیموں کی طرف لے جانے کے لیے۔ عباس سمجھ گئے، فرمایا آقا حسین مجھے خیموں کی طرف کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ فرمایا خیموں میں بیویاں آپ کی منتظر ہیں۔ عباس نے ایک آخری درخواست کی حسین سے، میرے بدن کو یہی چھوڑ دیجئے، میں آپ کی سکینہ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اس نے بڑے اعتماد سے بچوں سے کہا تھا میرا چچا ضرور پانی لے کر آئے گا۔ عزاداروں حسین نے وہیں چھوڑا عباس کو اور خیموں کی طرف چلے۔ لوگوں نے دیکھا علم عباس آ رہا ہے، جب قریب آیا علم تو تھا، علمدار نہیں تھا۔ ماتم عباس